پچھلے دنوں ہماری اہلیہ فوت ہو گئی کراچی میں، ان کی قبر کا انتظام ہو رہا تھا۔ ہمارے شاگرد تھے، کچھ جماعتی احباب تھے، قبرستان دیکھ رہے ہیں، فلاں اچھا ہے، فلاں صاف ہے، فلاں فوجی قبرستان ہوا، کینٹ ایریا میں رہتے ہیں۔ چونکہ میں پریشانی میں تھا، لیکن ایک بات میرے دل میں گھوم رہی تھی کہ قبر کے تعلق سے سوچ غلط ہے۔ قبر کی جو بہتری ہے اس کا اعتبار قبر کے بیرونی منظر پر نہیں ہے، بلکہ قبر کے اندرونی منظر پر۔ نادى مناد من السماء ان قد صدق عبدی فافرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ۔ کچھ بندے جواب دیں گے، ہمارا رب اللہ ہے، آسمان سے ندا آئے گی، یہ بندہ سچا ہے، کیا اس کا عقیدہ ہے، کیا اس کی سوچ ہے، اس کو جنت کے بستر مہیا کر دو، جنت کے لباس پہنا دو، جنت کے دروازے کھول دو قبر میں۔ یہ قبر کا اندرونی منظر، قبر کو اگر منور کرنا ہے، قبر کو خوبصورت بنانا ہے تو بیرونی منظر سے نہیں کہ باہر جناب سنگ مرمر کے راستے ہوں اور پھولوں کی کیاریاں ہوں اور درخت ہوں اور فلاں ہو، یہ بیرونی منظر نہیں۔ من ربو کا، اس کا جواب تیرا رب کون ہے، کس کو مشکل کشا مانا، کس کو حاجت روا مانا، کس کو داتا مانا، کس کو غوث مانا۔ زندگی بھر کا عقیدہ سامنے آئے گا، وہ جو بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن باہر جتنی مرضی خوبصورتی حسن ہو، خوبصورتی کے خزانے ہو، اندر سوال ہو رہا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، اب وہ بندہ پریشان، کس کا نام لوں؟ میرا تو فلاں داتا تھا، فلاں دستگیر تھا، فلاں غوث تھا، فلاں مشکل کشا تھا، کس کا نام لوں؟ اب یہ ہاں کہے گا، یہ کلمہ تعجب کہ سوال تو آسان ہے، مجھے جواب کیوں نہیں آ رہا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اب نادى مناد من السماء، آسمان سے ندا آ رہی، ان قد کذب عبدی، یہ غلیظ انسان شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا، جس کو رب کا تعارف ہی نہیں، فیل ہو چکا۔ افرشوا له من النار، جہنم کا بستر بچھا دو اس کے نیچے، والبسوه من النار، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، وافتحوا له بابا من النار، اور اس کی قبر میں جہنم کے دروازے کھول دو، یہ آگ اس کو جلساتی رہے۔ باہر جو مرضی ہو، جیسا مرضی حسن پیدا کر لو، قبے بناؤ، عمارتیں بناؤ، سنگ مرمر کے راستے بناؤ، پھول بوٹے لگا لو، اصل مانو تو اندر کیا ہو رہا ہے؟ اندر جو چیز نجات دہندہ ہے وہ توحید ربوبیت